بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ رفع الیدین کی بحث کا آج دوسرا پارٹ ہے۔ اس دوسرے پارٹ کے اندر جو اصول حدیث کی روشنی میں جو رفع الیدین کا ترک ہے کہ رفع الیدین ابتدا میں تو کرنا چاہیے، سنت ہے، اور نماز کے اندر رفع الیدین جو ہے وہ متروک ہے، منسوخ ہے، اس کے اوپر جو ہم دلائل دیتے ہیں وہ دوسری حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے جو روات ہیں اس کو 3 طرق سے بیان کیا گیا۔ سب سے پہلا طرق، اس حدیث کو سنن نسائی باب ترک ذالکہ کے اندر اسی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ ان عبداللہ قال الا اخبرکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فقام فرفع یدیہ اول مرہ ثم لم یعد، کہ آپ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں بتاؤں؟ تو آپ نے یہ نماز بتائی کہ آپ نے پہلی بار ابتدا میں تو دونوں ہاتھ اٹھائے پھر نہیں اٹھائے۔ یہ سنن نسائی کی حدیث۔ پھر اسی حدیث کو جامع ترمذی باب رفع الیدین عند رکوع کے اندر وہ الفاظ یہ ہیں، قال عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے لوگو، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز؟ تو آپ نے نماز پڑھائی تو آپ نے شروع میں رفع الیدین کیا، پھر نہیں کیا۔ اسی طرح اسی حدیث کو سنن طحاوی باب التکبیر للرکوع والتکبیر للسجود والرفع من الرکوع، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں، ان عبداللہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ کان یرفع یدیہ فی اول تکبیرۃ ثم لا یعود۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شروع تکبیر میں تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، پھر نہیں اٹھاتے تھے۔ تو یہ 3 روایات مختلف، ایک سنن نسائی کی روایت، دوسری جامع ترمذی کی روایت، اور تیسری سنن طحاوی کی روایت۔ اب اس حدیث کی جو سند ہے وہ میں پڑھ دیتا ہوں، جس کو امام ترمذی نے نقل کیا اور سنن نسائی کے اندر بھی ہے، اور اسی طرح سنن طحاوی کے اندر بھی سند کے ساتھ۔ جامع ترمذی کی جو سند ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، روال امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ قال حدثنا حناد حدثنا وکیع عن سفیان عن عاصم بن قلیب عن عبد الرحمن بن الاسود عن علقمہ قال قال عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ الا اصلی بکم صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فصلی فلم یرفع یدیہ الا فی اول مرہ۔ یہ الفاظ، اور اس کے آخر میں امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ تبصرہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، قال ابو عیسیٰ وفی الباب عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال ابو عیسیٰ حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حدیث حسن وبہ یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم والتابعین وہو قول سفیان واہل الکوفہ تحقیق السند اسنادہ صحیح علی شرط البخاری و مسلم تغلیبہ۔ یہ امام ترمذی علیہ رحمہ کا اس حدیث کی سند بیان کرنے کے بعد یہ تبصرہ ہے کہ یہ جو حدیث ابن مسعود ہے یہ حدیث حسن ہے، اور اس کو اصحاب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تابعین میں سے روایت کیا، نقل کیا، اور یہ نقل کرنے والے حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ ہیں اور اہل کوفہ والے ہیں۔ اور اس حدیث کی جو سند کی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ یہ امام بخاری اور امام مسلم کی شرط پر یہ اس حدیث کی جو سند ہے وہ صحیح ہے۔ اب امام
तिरमिज़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह का जो तबसरा है कि हदीस जो इब्न मसूद है वो हसन है। ये इस्तिलाह मुहद्दिसीन के अंदर सबसे पहले हदीस हसन की जो इस्तिलाह है ये इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने इस्तेमाल की है, और इनके नज़दीक जो हदीस हसन होती है वो हदीस सही की तरह मकबूल होती है और काबिल हुज्जत और काबिल इस्तिदलाल होती है और काबिल अमल होती है। अब इसके अंदर जो इतराज़ किया जाता है वो ये है, इस हदीस के ऊपर जो जरह की जाती है अहले हदीस फ़िरक़ की तरफ से और दीगर जो मज़ाहिब फ़िरक़े वाले जो रफ़्उल यदैन करते हैं, वो इस हदीस पर ये जरह करते हैं कि इस हदीस का जो एक रुवात है, रुवात में से हज़रत इमाम अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह इस हदीस के बारे में कहते लम यसबुत कि लम यसबुत हदीसा इब्न मसूद अन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लम यरफ़ा इल्ला फ़ी अव्वल मर्रा, कि ये जो हदीस इब्न मसूद है ये लम यसबुत, ये साबित नहीं है। तो लिहाजा इब्न मुबारक अलैहि रहमा का ये कौल कि हदीस इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है ये साबित नहीं है, लिहाजा ये काबिल अमल ना हुई। इसके चार जवाब हैं। सबसे पहला जवाब जो है वो ये है कि हदीस इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के जो जितने के भी रावी हैं इस हदीस की सनद के, वो सारे के सारे सिका हैं, सारे मोतबर हैं। लिहाजा इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की ये जो जरा है ये गैर मुफस्सर और गैर मुबय्यन सबब है। वो इस वजह से कि हम साबित करेंगे कि इनकी जो जरह गैर मुफस्सर कैसे है, वो इस वजह से आगे आएगा। जब इनकी जरह गैर मुफस्सर है इमाम इब्न मुबारक की, तो लिहाजा इनकी जरह काबिल कबूल नहीं होगी। जब रावी की जरह किसी हदीस की सनद के रुवात पर जरह गैर मुफस्सर हो या गैर मुबय्यन सबब हो, तो उस जरह को काबिल हुज्जत और काबिल अमल नहीं तस्लीम किया जाएगा और नहीं माना जाएगा, और कहा जाएगा कि ये जरह जो है काबिल मोतबर काबिल सिका नहीं है। लिहाजा इसके ऊपर अल किफ़ाया फ़ी इल्म रिवाया के अंदर है ला यक़बलुल जरह इल्ला मुफस्सरन सियाना, कि जो जरह गैर मुफस्सर है उसको कबूल नहीं किया जाएगा। शरह सही मुस्लिम के अंदर है इज़ा कानल जरह गैर मुफस्सर सबब फ़इन्नहु ला युअमलु बिही, कि जरह जो गैर मुफस्सर हो उस पे अमल नहीं किया जाएगा। इसी तरह तौजीह नज़र के अंदर ये किताब है जरह तादील की, उसके अंदर ये इबारत है वला युकालु अन्नल जरह व तादीला वला युकालु अन्नल जरह मुक़द्दमुन अला तादील लिअन्ना ज़ालिका फ़ीमा इज़ा कानल जरह साबितन मुफस्सिरु सबब व इल्ला फ़ला यक़बलुल जरह इज़ा लम यकुन कज़ालिक, कि जो जरह मुफस्सर हो तो वो तो काबिल अमल है, लेकिन जो जरह गैर मुफस्सर होगी ला यक़बलुल जरह, ऐसी जरह को काबिल कबूल नहीं किया जाएगा। फ़ला युक़बलुल जरह, ऐसी जरह को कबूल नहीं किया जाएगा, ऐसी जरह काबिल अमल नहीं है। तो लिहाजा जब ये साबित हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की जो जरह है वो गैर मुफस्सर है और गैर मुबय्यन सबब है, लिहाजा ये काबिल अमल और काबिल मोतबर बात नहीं होगी। लिहाजा हदीस इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो है ये इसकी जो सनद है और इसके जो रावी हैं वो सारे के सारे सिका हैं और सारे के सारे मोतबर हैं, और इस हदीस की सनद भी सही है, क्योंकि इस हदीस की सनद जो है तस्हीह किसने की? इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह ने की है। और दूसरी बात यह है कि इस हदीस के वो अल्फाज जो इमाम इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह की जरह के अंदर मज़कूर है वो सुनन तहावी की जो रिवायत है उससे मिलते जुलते हैं। बाकी रहा इसमें जो रफ़्उल यदैन की बहस के अंदर इमाम इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो जरह है वो जरह गैर मुफस्सर है। जरह गैर मुफस्सर का मकसद ये होता है कि ऐसी जरह जिसमें किसी जरह करने वाला जो है वो वजह ना बयान करे,
اور یہ وجہ بیان نہ کرے کہ اس کو میں نے ضعیف یا جو متروک کیوں کہا۔ ایسی جرح کو جرح غیر مفسر کہا جاتا ہے کہ جس میں جرح کا کوئی سبب یا جرح کی وضاحت بیان نہ کی جائے، اور صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ فلاں راوی ضعیف ہے، یا فلاں راوی جو ہے وہ متروک ہے، یا فلاں کذاب ہے۔ کذب کی یا ضعف کی جب وجہ بیان نہ کی جائے تو ایسے راوی کی جرح کو جرح غیر مفسر کہا جاتا ہے۔ اور دوسری بات جو بڑی اہم میں کرنے لگا ہوں کہ سنن طحاوی کی جو الفاظ اور ابن مبارک علیہ رحمہ کی جرح غیر مفسر کی جو ہے نا وہ ملتی جلتی روایات ہے، کہ اس کے اندر جو حدیث فعلی کے الفاظ ہیں سنن طحاوی کے اندر، جبکہ سنن نسائی اور جامع ترمذی کی جو روایت ہیں اس میں حدیث قولی ہے رفع الیدین کے بارے میں، کہ شروع میں رفع الیدین راوی خود کہہ رہے ابن مسعود کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، اور طحاوی کے اندر ایسے کر کے دکھایا، تو لہٰذا ایسے ہو سکتا ہے کہ ان کی جو جرح ہے وہ حدیث فعلی پہ ہے، ابن مبارک کی جو جرح ہے وہ حدیث فعلی پہ ہے، اور جو حدیث قولی ہے ان کے اوپر کوئی جرح نہیں ہے، کیونکہ ایک ہی راوی ایک لحاظ سے حدیث کو بیان کر رہا ہے، پھر عملاً دکھا رہا ہے۔ اب جس کے اوپر ان کی جرح ہے وہ ہماری مراد نہیں، اور جو ہماری مراد ہے اس پہ جرح نہیں، لہٰذا ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو جرح ہے وہ جرح بنتی ہی نہیں ہے، لہٰذا وہ غیر معتبر ہوگی اور ثقہ نہیں ہوگی، لہٰذا ایسی جرح کا اعتبار ہم نہیں کریں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شروع کے اندر حضرت امام ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ شروع میں اوائل میں آپ کے جو بڑے شاگرد تھے ابن مبارک کے، وہ سفیان بن عبد الملک المروزی علیہ رحمہ تھے۔ آپ نے یہ حدیث جو اپنے بڑے شاگردوں میں سے ہیں، یہ سفیان بن عبد الملک المروزی، تقریب و تہذیب کے اندر امام ابن حجر علیہ رحمہ فرماتے ہیں من کبار اصحاب ابن مبارک، کہ یہ ابن مبارک کے بڑے اصحاب یعنی بڑے شاگردوں میں سے ہیں۔ تو اس وقت یہ حدیث جو حدیث فعلی جو ہے، یہ حدیث سنن طحاوی سے جو ملتی جلتی ہے، یہ آپ نے اپنے بڑے شاگرد سفیان بن عبد الملک المروزی کو املا کروائی تھی، لیکن بعد میں آپ کے ایک اور شاگرد سوید بن نصر المروزی ہیں، ان کو جب آپ نے املا کروائی تو بلا اعتراض اس کے اندر جو سنن نسائی کے الفاظ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شروع میں تو رفع الیدین کیا لیکن بعد میں نہ کیا، تو یہ الفاظ حدیث آپ نے اپنے بعد کے شاگرد سوید بن نصر المروزی کو جب املا کروا رہے تھے تو آپ نے کوئی اعتراض نہ کیا، آپ نے کوئی تنقید نہیں کی، لہٰذا آپ نے جب حضرت سفیان ثوری علیہ رحمہ کی یہ روایت سنی تو آپ نے اپنے صغیر شاگرد سوید بن نصر المروزی کو بلا اعتراض بغیر کسی اعتراض کے املا کروائی، جیسا کہ سنن نسائی کے اندر یہ حدیث مبارکہ بلا اعتراض موجود ہے، تو معلوم ہوا کہ آپ نے اس اعتراض سے رجوع فرما لیا تھا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ راوی کی اپنی جرح کے اندر استقامت نہیں ہے، تو جب راوی کسی روایت پر جرح کرے اور بعد میں خود وہ اپنی جرح کو ترک کر دے یا اس پر مزید اصرار نہ کرے تو محدثین کے نزدیک ایسی جرح کو جرح متروکہ یا جرح غیر معتمدہ کہا جاتا ہے، کہ غیر معتمد جرح ہے اور یہ جرح متروکہ ہے، تو اس راوی کی جرح کو حجت نہیں بنایا جاتا، کیونکہ جرح کرنے والے نے خود اس کے اوپر استقامت نہیں کی ہے، جیسا کہ نخبۃ الفکر صفحہ نمبر 99 کے اندر اذا لم یصرح الجارح بسبب الجرح او صرح به وکان غیر مفسد عنہ عند غیرہ او رجع عنہ الجارح لم یقبل جرحہ، تو یعنی جب جارح نے جرح کا سبب واضح نہ کیا ہو، یا وہ سبب دوسروں کے نزدیک غیر مؤثر ہو، یا خود جارح اپنے جرح سے رجوع کر لے، تو اس کی جرح قبول نہ کی جائے گی۔ میزان الاعتدال جلد 1 صفحہ 5 کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
اذا کان الجارح قدح فی الراوی ثم ترک القدح فیہ کان ذالک دالا علی ان الجرح لم یکن عنده قاطع، یعنی جب جارح کسی راوی پر قدح کرے پھر اس قدح کو ترک کر دے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے نزدیک وہ جرح قطعی نہیں تھی، لہذا جرح متروکہ یا جرح غیر معتمدہ حدیث کو ضعیف یا ناقابل قبول نہیں بناتی۔ معلوم ہوا امام ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا اول میں جرح کرنا اور جس کو آپ کے شاگرد سفیان بن عبد الملک المروزی نے نقل کیا، اور بعد میں جرح نہ کرنا جس کو آپ کے شاگرد سوید بن نصر المروزی نے نقل کیا، تو یہ آپ کی جرح متروکہ غیر معتمدہ ہوئی۔ تو یہ جرح حدیث کو ضعیف نہیں بناتی کہ جب راوی خود اپنی جرح پہ قائم نہیں ہے اور اس کی جرح متروکہ ہو جائے گی اور وہ قابل عمل اور قابل حجت اور قابل استدلال نہیں بنے گی۔ لہٰذا ایک تو جرح تعدیل اصول حدیث کی روشنی میں رفع الیدین کی بحث میں یہ مسئلہ واضح ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی جو سند کا ضعف ثابت کرتے ہیں ابن مبارک کے واسطے سے، ان کا ابن مبارک علیہ رحمہ کے واسطے سے یہ ضعف ثابت کرنا جو ہے یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، یہ غلط ثابت کرتے ہیں اور اصول حدیث سے ناواقفیت کی بنا پہ کرتے ہیں اور اصول حدیث سے ان کو فہم نہیں ہے، تفہیم نہیں ہے۔ ایک تو اس کے اندر یہ بات ہوئی۔ دوسری بات جو آخر میں وہ کرتا چلوں کہ حدیث ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو طرق ہیں، ایک طرق قولی ہے اور دوسرا طرق فعلی ہے، تو ہم جو ترجیح ہے حدیث قولی کو دیں گے، حدیث ابن مسعود کے طرق جو قولی ہیں اس کو دیں گے، کیونکہ محدثین کے نزدیک جس طرح المجموع کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں القول مقدم علی الفعل، کہ جو حدیث قولی ہے وہ حدیث فعلی پر مقدم ہے، عند التعارض لأن القول تشریع عام والفعل قد یکون خاصا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم او بحال معینۃ، کہ یہ جو ہو سکتا ہے کہ وہ فعل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہو، لہٰذا حدیث جو قولی اور فعلی آ جائیں، طرق میں تضاد آ جائے، حدیث قولی کو جو ہے ہم مقدم کریں گے اور ترجیح دیں گے۔ اب یہ جو رفع الیدین کی ابتدا ہے کہ شروع میں رفع الیدین کرنا ثابت ہے اور نماز کے اندر آپ نے رفع الیدین ترک کر دیا، تو یہ حدیث قولی سے ثابت ہے اور اسی حدیث کو ہم ترجیح دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق دے، آمین آمین بجاہ النبی الآمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔